نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے معزز و محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پردے کے پیچھے سے سننے والی خواتین، ماں بہنوں، نکاح ایک محبت کا عنوان ہے. اگر شرعی نقطہ نظر سے نکاح کو کوئی دوسرا نام دیا جائے تو محبت کا دیا جا سکتا ہے. اسی لیے شریعت نے بہت اہتمام کیا ہے کہ محبت کی فضا بنی رہے، نفرت کی فضا نہ بننے پائے. بہت ساری ایسی چیزیں جو عام حالات کے اندر شریعت ویلڈ نہیں گنتی، درست نہیں قرار دیتی، اس کو بھی نکاح سے پہلے شریعت اجازت دے دیتی. عام حالات میں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کسی اجنبی خاتون کو نہیں دیکھ سکتے. نامحرم خاتون کو آپ دیکھیں گے، شہوت کی نگاہ سے دیکھا گناہ ہوگا. اور عام حالات میں بھی کسی خاتون پر نظر نہ پڑے، یہ اسلام میں چاہا گیا ہے. مگر جس خاتون کے ساتھ نکاح طے پانا ہے، شریعت کی تعلیم ہے کہ اس کو ایک مرتبہ چھپ چھپا کر ہی صحیح دیکھ لیا جائے تو بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد اپنے صحابہ کو فرمایا کہ بھائی تمہارا نکاح ہو گیا، ایک مرتبہ دیکھ لیے ہوتے تو اچھا رہتا. کیا وجہ ہے؟ جبکہ یہی اسلام عام حالات میں منع کر رہا تھا کہ خاتون کو نہیں دیکھنا چاہیے، اجنبی نامحرم لڑکی کو دیکھنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. کیوں اسلام نے اس کو ایک اپنا شرعی حکم بنایا کہ نظر الی المخطوبہ، جس کے ساتھ نکاح ہونا ہے اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیں، تاکہ محبت و مودت زیادہ قائم رہے. یہ ایسی چیز تو ہے نہیں کہ آپ بازار سے خرید کر لائے، آپ کو اس کا شیپ پسند نہیں آیا تو آپ نے کسی دوسرے کو ہدیے میں دے دی یا ڈسٹ بین میں ڈال دی یا ادھر ادھر کر دی. یہ تو ہمیشہ چلنے والی زندگی، موت تک کی ہماری اور اس کی زندگی کا ساتھ ہے. ہمارے یہاں پنرجنم نہیں ہے اسلام میں. غیر لوگ تو بھو بھو کا ساتھ بولتے ہیں اس کو، بھو بھو کا ساتھ. اسلام میں پنرجنم یہ کافر بنانے والا عقیدہ ہے. ہمارے یہاں آدمی مر کے بٹ گیا، ختم، اب واپس دنیا میں آنا ہی نہیں ہے. پنرجنم کا عقیدہ اسلام میں اینٹی اسلام ہے. آن دا سپوٹ آدمی کافر بن جاوے گا. اگر پنرجنم کا کوئی عقیدہ رکھتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا، ایک گھڑی کے لیے. مگر یہ لوگ اپنے فاسد عقیدے میں کہتے ہیں کہ اب دوسرے بھاؤ میں بھی یہ ہماری پتنی رہے گی، تیسرے بھاؤ میں بھی پتنی رہے گی. اسلام کہتا ہے کہ یہ ایک ہی جنم بہت ہے جینے کے لیے. تو اس آخری ہمارے درمیان کی زندگی تک جس رشتے کو چلنا ہے اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیا جانا چاہیے.
تاکہ کل کو شیپ کو لے کر، ڈیل ڈول کو لے کر، اونچائی نیچائی کو لے کر زیادہ انسان کو جو ہے پریشانی نہ ہو۔ میں چونکہ اس شعبے میں کام کرتا ہوں، بعض مرتبہ ایسی بچکانے جیسی بات سامنے آتی ہے کہ ہنسی آتی ہے کہ اتنے بڑے 2-4 بچوں کے باپ ہو جائیں، ماں ہو جائیں، اتنے بڑے ہو کر اس طرح کے بچکانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ نکاح ہو جانے کے بعد یہ کہنا کہ بھائی بہت پستہ قد ہے یہ، یا مجھ کو اس کا شیپ پسند نہیں ہے، لمبا منہ ہے یا گول منہ ہے، یہ آخر کس چیز کی بات ہے؟ آپ کو اسی لیے تو کہا گیا تھا نکاح کرنے سے پہلے کہ ایک مرتبہ دیکھ لیے ہوتے، یوں 50 نامحرم پر نظر پڑے گی، لیکن اسلام جہاں کہتا ہے اس جگہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی رہنا ہی ہے نا، کیا دیکھنے کا۔ آپ سمجھئے اس چیز کو۔ اچھا، اسلام نے فقط اس کو، میں تو اسی لیے یہ تعبیر اپنا رہا ہوں، چھپ چھپا کر ایک آدھ مرتبہ دیکھ لو اس کو، اس کی اجازت دی ہے۔ اب ہم اس سے آگے اوور یہاں تک جاتے ہیں کہ نہیں اس کا مزاج کیسا ہے وہ بھی پرکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ جو ہی عقد نکاح طے پاتا ہے، منگنی ہوتی یا نہیں ہوتی، نکاح بہرحال نہیں ہوتا ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بہت قریب سے دیکھ لیں، بہت قریب سے دیکھ لیں، چنانچہ ساتھ میں گھومنے جاتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں نکاح سے پہلے گھر کا جو ساز و سامان ہے اس کو خریدنے کے لیے تو ساتھ میں جانے کا عام مزاج، نکاح نہیں ہوا ہے لیکن ہم کو جس بیڈ پر سونا ہے ہم دونوں جا کر چوائس کریں، جس ریفریجریٹر سے ہم کو فائدہ اٹھانا ہے وہ ہم چاہ کے، بھائی نکاح نہیں ہوا ہے، یہ آپ کے لیے اجنبیہ ہی ہے۔ ماں باپ کی غیرت بھی اس موقع کے اوپر مر جاتی ہے کہ وہ اپنی بچی کو آج سے پہلے تو کسی کو دکھانے تیار نہیں تھے، اور اس آئندہ ہونے والے دلہے کے ساتھ موٹر سائیکل کے اوپر بھیج دیتے۔ یہ اجنبی کے ساتھ بھیجنے کے درجے میں ہے، اور دیوسیت ہے، جس کو ہماری گجراتی زبان میں بھڑواپن کہتے ہیں، دیوسیت ہے۔ اور جنت کے دروازے پر لکھا ہے اللہ نے جنت دیوس پر حرام کر رکھی ہے، نہیں داخل ہوگا۔ اپنے گھر کی خواتین کو اس طرح کسی اجنبی کے ساتھ ہائی ہیلو کرتا دیکھے، ہنسی اور جو ہے خوشی دیکھے اور اس کے دل پر جوں نہ رہیں گے، اس کی غیرت جوش نہ مارے، یہ دیوس آدمی۔ ماں باپ کی غیرت مر جاتی ہے اس موقع پر، یہ اجنبی ہی ہے، آپ کا ہونے والا دلہا ہو تو ہوا کرے، لیکن ابھی وہ آپ کی بیٹی کے لیے جو ہے دلہا بن نہیں گیا۔ تو ہم تھوڑا ڈیپ میں اتر کر دیکھنے جاتے ہیں، یہاں سے خرابیاں شروع ہوتی۔ ایک بات سائیکولوجیکل، نفسیاتی طور پر سمجھ لو، نکاح جو ہی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے محبتوں کی موسلادھار دونوں پر بارش ہوتی۔ ایک بات، جس کا بھی نکاح دین و شریعت کے اعتبار سے جس کا نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں محبتوں کے چھینٹے نہیں، موسلادھار بارش برساتا۔ اور میاں بیوی کے درمیان میں یہ محبت مثالی محبت بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں لم تر بین المتحابین مثل النکاح، میاں بیوی میں آپس میں جو محبت ہوتی ہے نا، ایسی محبت دنیا میں دیا لے کر ڈھونڈنے نکلو آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ ماں اور اولاد کی محبت کا ٹیس ایک الگ ہے، باپ بیٹی کی محبت ایک الگ نوعیت کی ہے، بھائی بہنوں کی محبت الگ ہے، بھائی بھائی کی محبت الگ ہے، لیکن میاں بیوی کی محبت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لم تر بین المتحابین مثل النکاح، نکاح جیسی بے جوڑ محبت، بے نظیر محبت، بے مثال محبت دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے، اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے دوسرا۔ آپ ایگزامپل میں کوئی دوسری اس کے ہم پلہ لا ہی نہیں سکتے۔
اتنی محبتوں کی بارش ہو جاتی ہے دونوں کے درمیان میں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کو اپنے پہچاننے کی ایک نشانی بتایا. بھائی ایک اجنبی خاندان کا لڑکا ایک اجنبی خاندان کی لڑکی سے ابھی ملا، چند گھڑیوں میں آخر ایسا کیا ہو گیا کہ ان کے درمیان میں اللہ کے رسول کی زبانی بے مثال محبت قائم ہو گئی. میں اور آپ کہتے تو شاید اتیشیوکتی ہوتی، مبالغہ ہوتا. اللہ کے رسول کے کلام میں کبھی مبالغہ نہیں. آپ نے جو فرمایا اتنا ہی ہوگا، اس سے کم نہیں ہوگا. تو آپ ظاہر ہے کہ مبالغتاً نہیں فرما رہے ہیں کہ دونوں کی بے مثال محبت ہے. یہ کس نے پیدا کی؟ کیا بازار میں آپ خریدنے جائیں گے کسی دکان پر محبت بکتی ملے گی؟ آپ نہیں لا سکتے. پوچھ لیجئے ان جوڑوں سے جو باوجود بہت محنت کے بھی اپنے درمیان میں دلی محبت قائم نہیں رکھ پا رہے. انہیں پوچھئے کہ محبت کی قدر کیا. ہاں ان میں بھی محبت تھی، لیکن انہوں نے اپنی محبت کو میچس سے آگ لگائی، اس لیے جلب ان کے ختم ہو گئی، ان کی محبت یا کم ہو گئی. اب ڈھونڈ رہے ہیں اسی کو. میرے بھائیوں، میں تو آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سمجھیے، نکاح کی وجہ سے دونوں کے درمیان میں اللہ کی محبت قائم ہوتی ہے، اس کی ڈالی ہوئی. نکاح سے پہلے وہ بات نہیں ہوتی. اس لیے جو جوڑے نکاح ہونے سے پہلے بات چیت کرتے ہیں، یا گھومنے گھامنے جاتے ہیں، یا شاپنگ اور خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں، ان حضرات کے درمیان میں نا اتفاقی کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. محبت تو ہے نہیں، چونکہ نکاح نہیں ہوا تو قائم نہیں ہوئی، اور اب وہ اسی اینگل سے دیکھنا چاہتے ہیں، میاں بیوی کے اینگل سے. وہ تو نکاح کے بعد ہوگا. اب محبت نہیں ہوتی تو برداشتگی کا مادہ نہیں ہوتا. ایک اجنبی پنا دونوں کے درمیان میں نامحرمیت پنا قائم رہتا ہے، اور اس سے زیادہ آپ دونوں کا یہ گھومنا یہ گناہ کا کام ہے. ظاہر ہے کہ اس کی اپنی نحوستیں ہیں، اپنی بے برکتیاں ہیں. تب معمولی سی بات پر کبھی بلاسٹ ہوتا ہے، اور یہی طے پانے والا رشتہ یہیں سے رک کے ختم ہو جاتا ہے. دیکھ لیجیے آپ، جو لوگ نکاح سے پہلے اس طرح کا انبساط لینا چاہتے ہیں جیسے نکاح کے بعد دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ عام طور پر ان کے درمیان میں کچھ نہ کچھ کچ ڈال دیتا ہے، پھر وہ محبت سے نہیں رہ پاتے. تجربہ دیکھ لیجئے، جن حضرات کی نگاہوں میں واقعات ہیں وہ اس کی شہادت دیں گے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا کے طور پر ڈالی جاتی ہے. اس لیے پہلے یہی درخواست ہے کہ نکاح سے پہلے دونوں کے درمیان میں گھومنا گھامنا نہ ہو، خرید و فروخت کرنا نہ ہو. اگر آپ کو دونوں کا مشترکہ رہ کر خرید و فروخت کروانا ہے تو نکاح کے بعد کرواؤ، نکاح سے پہلے نہیں. ابھی قریبی دنوں کے اندر مجھ سے ایک نوجوان تعلق رکھتا ہے، تو اس نے اپنی بات کی کہ میری بیوی جو ہونے والی تھی اس سے فون پر بات چیت ہو رہی تھی میری. اب اتنا دونوں کے درمیان میں کھٹاپن ہو گیا ہے کہ یہ توڑنا چاہتا ہے. مجھ کو کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی توڑنا ہے. بھائی تمہارے دو خاندانوں کے درمیان میں کھائی پڑ جائے گی. کچھ سوچا بھی ہے؟ نکاح کو جو ہونے والا ہے ایک دم سے تم توڑ ڈالو گے تو دو آدمیوں ہی تک اثر محدود نہیں رہے گا اس کا، دو خاندان متاثر ہوں گے. تو میں نے اس کو کہا کہ تم نے جو بات چیت کی ایک دوسرے کے ساتھ، اور پتہ نہیں موبائل کے اوپر کیا کیا ایپیں آئی ہوئی ہیں، اس میں آپ دونوں جڑے، یہی سب سے بڑی غلطی ہے. تم استغفار کرو، پہلے نمبر پر استغفار کرو اس چیز سے کہ اللہ مجھ سے چک ہو. دوسرے نمبر پر ایک غلطی کی دوا دوسری غلطی سے نہیں کی جا سکتی، تو تم یہ ارادے پر چوکڑا مار دو کہ مجھے چھوٹا ہونا ہے، اس سے ابھی نہیں کرنا ہے نکاح، اس پر چوکڑا مار دو. دوسری غلطی ہوگی اور تم سمجھو گے کہ یہاں سے میں نکل جاؤں گا، نہیں، تیسرے میں پھنس ہو گیا. غلطی کا علاج غلطی سے نہیں ہوتا. جلے ہوئے آدمی کو انگارہ لگا کر تسکین نہیں دی جا سکتی. ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے. پھر اس کے جان میں جان آئی اور تھوڑا بہت جو ہے اب اسٹیبل ہوا ہے ان دونوں کے درمیان، اور اعتدال پر آیا ہے ان کا رشتہ. ابھی اگلے مہینے اس کا نکاح ہونے ہے. اللہ کرے خوش رہے. میرے بھائیوں میں یہی کہوں گا کہ نکاح کے
بعد والے مرحلے میں خوشیاں چاہیے ہیں تو نکاح تک بالخصوص بہت اہتمام سے پھونک پھونک کر چلیے، آپے سے باہر مت آ جائیے۔ یہ ساتھ میں گھومنے جانا یوں کریز ہو تو ہوا کرے، مغربی تہذیب اور ویسٹرن کلچر ہو تو ہوا کرے، لیکن یہ تمہارے لیے زہر حلال ہے، زہر ہے، کل کو کاٹے گا۔ یہ اللہ کی نافرمانی پر جس کا قدم پڑا، سکون اس نے اتنا درجہ چھینے گا، محبتیں گھٹے گی۔ بھائی آخر خزانے محبت کے اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کے یہاں سے خزانے پانے ہیں اسی کو ناراض کر کے کوئی پا سکا ہے آج تک خزانہ؟ اس لیے بہت درد مندانہ اپیل ہے مومنوں سے، خواتین ہو یا مرد ہو، نکاح سے پہلے کوئی آپس میں محرمیت کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ رہنے وغیرہ کا جو عام طور پر ہوتا ہے ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، میں تو یہی کہوں گا، اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ بہت سارے گھرانوں کے اندر ماں باپ کی مینٹالٹی، اور میں کہوں گا بری مینٹالٹی کام کرتی ہے۔ ہمارے یہاں بعض موقعوں کے اوپر یہ بیچارے چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ناجائز تعلقات نہ رکھیں، نکاح ہو جائے اور ان کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے آپس میں بات کریں، بیٹھیں، لیکن ماں باپ کا یہ رہتا ہے کہ نہیں، کاڑ نہیں آیا ہے، ہماری گجراتی میں جس کو کاڑ بولتے ہیں، یعنی وقت نہیں آیا ہے اس کا، 1 سال کے بعد فلاں تاریخ ہی کو نکاح ہوگا، تو میرا بیٹا ہے، تجھ کو یہ تاریخ ایکسپٹ کرنی پڑے گی۔ بیٹا چاہے جس حالت میں پڑا ہو، اس کے ساتھ گھومنے گھامنے جاتا ہو، وہ برداشت ہے، لیکن ہم نے جو طے کیا اس سے آگے نہیں ہو سکتا، یہ گویا وحی سے وقت طے ہوا ہے۔ یہ ماں باپ ظالم ہیں اپنی اولاد پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری اولاد گناہ میں بہے جا رہی ہے، اس کی اپنی جی کی چاہت ہے، اس کے باوجود بھی ماں باپ ٹس سے مس ہونے تیار ہیں۔ آخر اس گھڑی کے اندر کون سی جو ہے شبھ کامنائیں رکھی ہوئی ہیں کہ آپ اس کے بغیر نکاح ہی نہیں کر سکتے؟ اسلام میں ساری گھڑیاں شبھ ہیں، مسلمان کی کوئی گھڑی اشبھ نہیں ہے، مسلمان کی زندگی کی ہر گھڑی شبھ ہے، اس لیے شبھ اشبھ بھی بہت برا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ یہ جو مجوس لوگ تھے، پارسی لوگ، ان کے یہاں نوروز کا بہت پہلے سے ہی تہوار منایا جاتا ہے۔ غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا یا ان کے والد نے حضرت علی کو اس دن فالودہ پیش کیا۔ فالودہ جو ان کے یہاں ایک مشہور تھا مجوسیوں کے یہاں، تو فالودہ پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی یہ کیسا؟ حضرت آج نوروز ہے، مہرجان ہے، ان کا جو 2 تہوار تھے، حضرت آج مہرجان ہے ان کا، مجوسیوں کا، چونکہ فارس میں تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کل یوم لنا نوروز و مہرجان، ہمارا مسلمان کا تو ہر دن تہوار ہے۔ ارے مسلمان کی زندگی اللہ کی محبت میں گزر رہی ہے، اس کو آخر دکھ کیسا؟ میں ہوں، میرا رب ہے، خوشیاں مسلمان کا ہر روز۔ اس لیے یہاں شبھ اشبھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، اور اپنی والدیت اور والدہ پر بھی جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے ہیں، کر لینے دو نکاح۔ آپ کو معلوم ہے ابھی والدین جب اڑے رہتے ہیں تو یہ بچے اگر شریف ہیں تو پھر کسی جگہ جا کر چھپ چھپا کے نکاح کر لیتے، لیکن وہ مسجد والا ایک نکاح ہونا چاہیے سب کے درمیان میں، جو تاریخ ہم نے طے کی ہے کہ یہ کوئی دوسرا نکاح اصل ہے یا وہ ہو گیا وہ اصل ہے، لیکن بچے مجبور ہوتے ہیں ان چیزوں کے کرنے کے اوپر۔ ہمیں جب معلوم ہے کہ یہ بچہ یا تو غلطی میں پڑے گا یا چھپ کر نکاح کرے گا، تو پھر اس اصرار کی، اس ہٹ کی، اس ضد کی ضرورت کیا؟ آپ اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ بہت سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے۔ نکاح سے پہلے دونوں کے درمیان میں گھومنے گھامنے کی اجازت نہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو نکاح کے بعد، نکاح سے پہلے ابھی طے نہیں ہوا تھا اس وقت جو اجنبی تھے اس حالت کے اندر گھومنے نہیں بھیجتے تھے، آج بھی ان کو اسی اینگل سے نہیں بھیجنا چاہیے۔ اجنبی ہے یہ، آپ کا کوئی داماد نہیں بن گیا۔
میرے بھائیوں میں یہ دکھا رہا تھا کہ اسلام نے نکاح میں محبت کو ہمیشہ چاہا ہے، اس لیے بعض ایسی چیزیں اس نے اجازت دی ہے جو عام حالات میں اجازت نہیں دیتا۔ اچھا اس سے آگے بڑھو، دیکھنے کی اجازت دی، پھر کسی خاتون کو، اجنبی خاتون کو یہ پرپوزل کرنا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، نکاح کا دوسرا ترجمہ میں محبت سے لوں گا، مجھے نکاح کرنا ہے یعنی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ عام دستور کے مطابق ایک اجنبیہ کو اگر کوئی پرپوزل کرے کتنا برا سمجھا جاتا ہے، شریف طبیعتوں کے سامنے کتنی بری چیز سمجھی جاتی ہے۔ یہ لو کا جو پرپوزل ہے، ایک شریف آدمی جو ہے کسی کے متعلق سنتا ہے کہ یہ اس طرح کا ہے تو چھچھوڑا پن ظاہر ہوتا ہے اس کا، اس آدمی کی کریڈٹ بگڑ جاتی شریفوں کی نگاہ کے اندر۔ ہاں عام جو بہاؤ چل رہا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں جو ہے اڑتے پنچھی کا شکار ایک کمال سمجھا جاتا ہے۔ کسی کی لڑکی کو اٹھا کر لے گیا، آپ کو شاید تعبیر نہیں معلوم ہوگی، کسی کے نکاح میں چل رہی ہو اس لڑکی کو اٹھا کر محبت میں لے آؤ، یہ کہا جاتا ہے اڑتے پنچھی کا شکار، اس کو کمال سمجھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ نگاہوں کا الٹا ہو جانا، نگاہوں کا الٹا ہو جانا ہے۔ شریف لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، اور اگر یہ آدمی زمانے کا سب سے بڑا پارسا بھی ہو، نیک آدمی بھی ہو، اور ہمارے دلوں کے اندر اس کی وقات بھری ہوئی ہو، شریف آدمی کے دل کے اندر اس طرح کا پرپوزل محبت دینے کی وجہ سے پارا بالکل نیچے آ جاتا ہے۔ یہ اس کو میں اچھا سمجھ رہا تھا، یہ اجنبی لڑکی کو پرپوز کرتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، اللہ جس سے ناراض ہو اس کو شرم نہیں آتی، ایک شریف آدمی برداشت نہیں کرتا اس چیز کو۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نکاح کرنا ہے تو یہ محبت کا پرپوزل بھی منگنی کی شکل کے اندر دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی بیٹی سے ہم چاہ رہے ہیں نکاح کریں، یعنی محبت کا رشتہ قائم کریں۔ یہ یوں عام دستور کے مطابق شریعت ہی نہ کہتی ہے، غلط ہے، لیکن وہی شریعت منگنی اور خطبہ کو ایک مستقل جو ہے الاؤ کرتی ہے اس کو۔ وہ منگنی نہیں جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، جس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط اور شادی سے زیادہ دوم تھا، وہ منگنی نہیں ہے۔ میں پھر سے کہوں گا کہ اگر ساتھ میں گھومنے گھامنے سے بچے لیکن منگنی میں آ کر پھنسے تو آسمان سے گرے کھجور بیٹھ کے، یہ واپس بلائے لانے والی چیز ہوگی۔ منگنی میں کی جانے والی غیر شرعی چیزیں دلہے دلہن کو کل کو کاٹے گی، اللہ بچائے۔ دستور یہی ہے کہ ہم نے کیڑے بوئے ہیں تو کاٹیں گے کل کو۔ اس لیے منگنی کے موقع پر جو ہمارے یہاں بے تحاشا رسم و رواج ہوتے ہیں، خرچ ہوتا ہے، مردوں عورتوں کا بیجا اختلاط و میل جول ہوتا ہے، اس پر فوری اور قطعی اور 100% پابندی لگائی جانی چاہیے، ورنہ یہ چیز بھی میاں بیوی کو ایفیکٹ کرتی ہے، ان کی محبت کے اندر بہت بڑی درار لاتی ہے۔ ضرورت ہے اس چیزوں کو ہم پہچانیں۔ پھر میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ شریعت نے اسی محبت کے رشتے کی وجہ سے یہ سب چیزیں جو عام دستور کے مطابق نہیں درست ہیں، ہاں کہیں ایک لڑکا اور لڑکی یا لڑکی کی طرف سے، جیسے ہمارے یہاں مسجدوں میں نکاح ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی زندگی میں دینے کا قول و قرار اور عہد و پیمان جسے نکاح کہا جاتا ہے، جو عام حالات کے اندر دو آدمی عہد و پیمان کریں ایک دوسرے کے ساتھ، شریعت کی نگاہ میں برا ہے، لیکن اس جگہ شریعت اس کو ویلڈ کہتی ہے۔ کیوں؟ ان سب کے پیچھے محبت کام کرتی ہے۔ یہ سب وہ سٹیپس ہیں جن کے ذریعے سے محبتیں قائم ہوتی ہیں۔ بہرحال نکاح محبت کا رشتہ، اور محبت جو دائرے شرع میں رہ کر ہو، اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے جب مرد اور عورت نکاح میں بندھ جاتے ہیں تو شریعت اس کو تمہاری اصل جو رشتہ داری اور رشتہ داروں سے چلی آ رہی ہوتی ہے نا، اسی درجے میں ویلڈ بنا دیتی ہے نکاح کے رشتے میں۔ بھائی انسان رشتہ داری اپنی طرف سے بیٹھ کے قائم نہیں کرتا،
کہ چلو تم ہمارے جو ہے باپ بن گئے، تم ہماری ماں بن گئی، یہ ہماری نانی ہوگی، یہ نانا ہوگا، یہ دادا دادی چچا پھوپھی. اس طرح کے بیٹھ کے رشتے طے نہیں ہوتے، اللہ کرتا ہے رشتے طے. ہاں یہ نکاح والا رشتہ انسان بیٹھ کے کرتا ہے، مگر اس رشتے کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے قائم کیے ہوئے رشتے کے درجے میں بنا دیتا. آپ دیکھیے چنانچہ دو بھائی بہن ہیں، کوئی باپ اپنی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، کر سکتا. اب جب یہ بہو ہمارے گھر میں آ گئی، نوجوان شادی کر کے لے آیا، تو اس کا باپ جیسے اپنی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، اس بہو سے بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ شریعت نے تمہاری بیٹی کے درجے میں رکھ لیا اس کو. یہ بہو اپنے اس باپ سے نکاح نہیں کر سکتی اس وجہ سے کہ یہ اس کا اللہ کے کہنے کے مطابق ایک والد کے درجے کا شخص ہو گیا. کیا چیز بتا رہی ہے؟ اچھا ایک ماں اپنے بیٹے سے نکاح نہیں کر سکتی، اسی طرح کوئی دلہا بن کے آیا، ہمارا داماد بن کے آیا، تو اس داماد سے بھی اس ماں کا، ساس کا نکاح درست نہیں ہے. کیوں؟ ان کو باپ ماں بیٹے کے درجے میں شریعت نے ویلڈ کی. یہ چیز سمجھنے کی. اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کے قائم ہونے کے بعد اس کو اپنے قائم کردہ رشتوں کے درجے میں کھڑا کر دیا. مطلب اپنی رشتہ داری میں جیسے تم رشتہ قطع کرو گے حرام ہے، ویسے اس رشتہ داری کے اندر بھی اگر حق تلفی کرو گے، ایک دوسرے پر کچھ ظلم کی شکل ہوگی، تو یہ چیز بھی حرام شمار کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی. آپ سمجھیے اس کو. نکاح ایک قولی قرار بندھن نہیں ہے، اس کے بعد کھلبلی مچتی ہے، رشتہ داروں میں ہلچل مچ جاتی ہے، کہیں کے رشتے کہیں جا کے جڑ جاتے ہیں، اور ایسے جڑ جاتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اپنی طرف سے اس کو جو ہے ختم نہیں کر سکتی. اللہ نے جو ختم کرنے کا راستہ رکھا ہے اس سے ہٹ کے آپ ختم نہیں کر سکتے. ارے ایک بیٹا اپنے ماں باپ کو لے کر بیٹھے اور کہے کہ ہمارے درمیان میں والد والدہ اور بیٹے بیٹی کا رشتہ ختم. آپ بتائیے لاکھ رجسٹریشن کر لو، یہ رشتہ ختم نہیں ہوتا. ویسے ہی دنیا کا کوئی آدمی اگر ان کے درمیان میں کہہ دے کہ تم بھلے میاں بیوی بن گئے، ہمارے درمیان میں تم دونوں اجنبی ہو، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے. شریعت نے ایک راستہ رکھا ہے، اس سے ہٹ کے اب یہ رشتہ چپک گیا اور اتنا مضبوط ہو گیا کہ منہ بولی اس طرح سے جو ہے کوئی آدمی کٹنگ کرے تو اس سے کٹتا نہیں. یہ رشتہ نکاح ہے. آپ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو وہ مقام دیا جو رشتے اللہ نے قائم فرمائے ہیں. چنانچہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، چچا پھوپھی کے ساتھ، ماموں خالہ کے ساتھ، نانا نانی کے ساتھ، دادا دادی کے ساتھ جو ہمارے رشتے تھے، اس کو کاٹنا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی وعید اور بہت بڑے گناہ اور حرمت کو لانے والی چیز ہے. ویسے ہی اس رشتے کو خواہ کاٹنا بھی بہت بڑے درجے کا گناہ. ہمارے یہاں رک کر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اب طلاق کی واردات بڑھ رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور ایسی نجی معمولی سی مختصر سی بات کے اوپر طلاق ہو جاتی ہے، جیسے دو بچے کھیلتے ہوں تو معمولی سی چیز پر ان میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اور یہ اپنے کھلونے لے کر الگ اور وہ اپنے کھلونے لے کر الگ. انسان اپنی عمر کو بھول جاتا ہے کہ میں اتنا 4 بچوں کا باپ ہوں، مجھ کو اس طرح کی سطحیت نہ چاہیے، اتنی سرسری وجہ سے جو ہے نکاح نہیں توڑنا چاہیے. ارے ایک تعجب تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ایسا نوجوان لڑکا اسے سمجھ دیتا ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی کہ چچا اتنی بنیاد پر رشتہ نہیں توڑا جاتا. ایسی بھی نوبتیں آتی، پتہ نہیں اس کی چکر عقل کہاں چکرا جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا. یہ اسی بنیاد کے اوپر کہ ہم لوگ طلاق کو اپنا ذاتی حق سمجھتے ہیں. حالانکہ آپ نکاح پڑھنے کے لیے شریعت کے محتاج ہوتے ہیں، مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے اور اس سے نکاح پڑھوائے جاتے ہیں، تو آپ طلاق کے موقع سے اپنی شریعت کو کیوں نہیں پوچھتے؟ جبکہ نکاح شریعت حکم ہے تو طلاق بھی شرعی حکم ہے، کیوں شریعت سے ہم لوگ نہیں پوچھتے؟
ہم نے ذاتی حق سمجھ لیا ہے کہ بحیثیت شوہر، ایز اے شوہر مجھ کو یہ حق ملا ہے، اس میں نہ دھوپ دیکھنی ہے، نہ چھاؤں، نہ سیاہی دیکھنی ہے، نہ سفیدی، میرا جب جی چاہے میں چھٹی کر سکتا ہوں۔ یہ مردانہ پن نہیں ہے، زنانہ پن ہے، خاتون پنا ہے۔ بہت سے مرد معمولی سی وجوہات پر طلاق تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں شریعت نے ان کو مرد دیکھ کر ان کے ہاتھ میں جو اعتماد رکھا تھا، انہوں نے یہ اعتماد توڑ دیا۔ ارے عورتوں کے ہاتھ میں کیوں طلاق کی لگام نہیں رکھی؟ اللہ کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک بنیادی حکمت یہ بھی ہے کہ عورتیں عقل کو پیچھے اور جذبات کو پہلے رکھتی ہیں۔ اگر عورتوں کے ہاتھ میں طلاق کی لگام ہوتی تو شاید و باید کوئی گھر بچتا۔ وہ خاتون ہے، ایک زنانہ پن، استری پنا اس کے اندر ہے۔ اس بنیاد پر شریعت نے اس کو نہیں سونپی طلاق کی لگام۔ اگر مرد بھی اتنا ہی زیادہ نزاکت والا ہو جائے اور زنانہ پن کرنے لگے، چاہی نہ چاہی، سوچی نہ سوچی ایک مرتبہ طلاق دے دے، تو پھر تمہاری مردانگی دیکھ کر شریعت نے تم پر جو اعتماد کیا تھا، تم نے تو اس کو گنوا دیا، تم خود زنانہ پن کے شکار ہو۔ اس لیے یہ مرد در حقیقت جو ہے مردانگی والا نہیں ہے، جس میں طلاق کے موقع سے سنیم نہ ہو، صبر کا مادہ نہ ہو، سوچے اور سمجھنے کا جو ہے مادہ نہ ہو، مشورہ کرنے کا مادہ نہ ہو، اس میں یہ زنانہ پن۔ خاتون کو جس کے لیے نہیں سونپی گئی تھی وہ ہم نے اپنے اندر بھر لیا۔ اسی طرح آپ یاد رکھیے، مرد اگر بے وجہ طلاق دیتا ہے وعید آئی ہے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں ملتا ہے بے وجہ کثرت سے طلاق دینے والا مرد ملعون ہے، اللہ کی لعنت کا شکار ہے۔ مطلاق، بہت زیادہ طلاق دینے والا، بار بار بے وجہ طلاق دینے والا مرد اللہ کے یہاں ملعون ہے۔ ملعون ہے یعنی اس کو اللہ نے اپنی رحمت سے اٹھا کر جو ہے ہلاکت کی گھاٹی میں پھینک دیا۔ اب کہیں ہلاک ہو جاؤ، اللہ کو کوئی پڑی نہیں، یہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے، رحمت سے دور کر کے ہلاکت کی گھاٹی میں پھینک دیا۔ اب مجھے بتائیے، میں اور آپ محفوظ ہیں اللہ کی حفاظت کی وجہ سے۔ جس دن اللہ چند گھڑیوں کے لیے اپنی حفاظت چھوڑ دے گا تو ہمارے لیے جو ہے پھر بچاؤ کا کوئی سامان نہیں۔ یہ ملعون ہونے کا مطلب۔ اس لیے مردوں سے بھی میں کہوں گا کہ اللہ کے واسطے طلاق کو کھلواڑ نہ سمجھو۔ یہ شریعت کا نہایت اہم ترین حکم ہے، اور اللہ نے جتنی چیزوں کی اجازت دی ان سب چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کو طلاق ہے۔ اللہ نے اجازت دے دی، اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ آپ کو استعمال کرنا فرض ہے۔ ارے عمر گزار دو اور اپنے اوپر برداشت کر کے جو ہے خواتین کی نزاکتوں اور حساسیت کو برداشت کرو اور گزار دو، یہ تمہارا مردانہ پن ہے۔ اور صرف آپ نہیں برداشت کر رہے ہیں بھائی، جو بھی آدمی گلاب اٹھاتا ہے تو کانٹوں کی خلش جو ہے اسے ضرور سہنی پڑتی۔ اگر کوئی شخص بغیر کانٹوں کے گلاب کا متمنی ہو تو اسے گلاب کی تمنا چھوڑ دینی چاہیے۔ ہے ہر چیز کے اپنے اثرات ہیں، اگر گلاب کی خوشبو ہے تو اس کے کانٹوں کی خراشیں بھی اپنی جگہ، اور وہی تو لطف ہے۔ کیا اللہ بغیر کانٹوں کے گلاب نہیں پیدا کر سکتا؟ اس کی حکمت ہے کہ اس نے گلاب کے ساتھ کانٹے ضرور رکھے، وہ قادر ذات تھی۔ بہرحال جو مرد طلاق کے سلسلے میں اتاول کرتے ہیں، عجلت اور جلد بازی سے کام لیتے ہیں، وہ حضرات اپنے مردانہ پن پر ایک دوسری نظر کریں۔ اور خواتین بھی ایسی ہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا منہ بند کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہے حدیثوں میں وعیدیں سنا کر، خواتین بھی چونکہ سن رہی ہیں، اس لیے ان کی خدمت میں بھی یہ پیش کرنا ہے کہ اللہ کے واسطے شوہر سے سب مانگنا، طلاق مت مانگنا۔ یہ ایک ہمارا نجی
خانگی گھریلو جھگڑا نہیں ہے جس میں آپ طلاق مانگ رہی ہو. اللہ کے یہاں آپ کا نام جو ہے بلیک لسٹ میں آ جاتا ہے طلاق مانگنے کی وجہ سے. اللہ کے یہاں بھی بلیک لسٹ. اس میں سب سے بدترین بلیک لسٹ کا عنوان ہے منافقت، نفاق، منافق. حدیث شریف میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے جو عورت بے وجہ اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے وہ منافقہ عورت. مشکات شریف میں حدیث موجود ہے. او کما قال علیہ السلام، بے وجہ طلاق اور خلا کا مطالبہ کرنے والی عورت منافقہ عورت ہے. میرے بھائیوں اگر تھوڑی دیر سمجھو، اگر ہم نے طلاق کا مطالبہ کیا اور دنیا کے اندر ہندوستان میں ایسا قانون بنا کہ جس نے طلاق کا مطالبہ بے وجہ کیا اس کا نام پولیس کے یہاں بلیک لسٹ میں لکھ دیا جائے گا، نہ اس کی پاسپورٹ بنے گی، نہ ڈاکیومنٹ بنیں گے، اور نہ بیرون ملک کے کسی سفر کے قابل رہیں گے. اچھی اچھی خواتین جو ہے جو اپنی زبان پر ہمیشہ طلاق لگائے رہتی ہے بھولے سے بھی نہیں نکالے گی طلاق. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے بلیک لسٹ میں نام آ جانا، ہمارے بینیفٹس کا چھین لیا جانا، یہ ہم کو نقصان معلوم ہوتا ہے. میرے رب کی نگاہ میں منافقہ ٹھہروں، اس کی اتنی بھی اہمیت نہیں. اس لیے خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ ہرگز، میں تو یہاں تک کہوں گا سب مانگو شوہر سے، طلاق کبھی مت مانگو. علیحدگی، چھوٹا ہونا کبھی جو ہے مت مانگو. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو دور سے کئی سالوں کے فاصلے سے سونگھی جا سکتی ہے. جو خاتون بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق مانگے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے. داخل تو کیا ہوگی، اتنا دور سے اس کو جو ہے بھیج دیا جائے گا کہ یہ جنت کا رخ ہے، تم دوسری طرف جاؤ. یہ سب حدیثوں میں وہی آئی. اس لیے ہمارے یہاں جو رواج پڑ گیا ہے وجہ بے وجہ طلاق لینے اور دینے کا، اس پر قدغن لگائی جانی چاہیے. معاشرے کے بڑوں کو مل کر سوچنا چاہیے کہ یہ چیز اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. ہمارے معاشرے میں میل ملاپ کے ماحول تو قائم ہو، طلاق اور علیحدگی کی واردات کم سے کم بلکہ ختم ہو. بہت آسان ہے بے تحاشا طلاق دینے کا یہ مزاج ختم کرنا. جب بھی اس طرح کا کوئی موقع ہو اپنی شریعت سے پوچھنا کہ یہ سچویشن ہے، میں اس وقت اپنی بیوی کو طلاق دوں گا تو کیا شریعت کی نگاہ میں گھٹ تو نہیں جاؤں گا، اللہ کی نگاہ سے گر تو نہیں جاؤں گا. دیکھو شریعت ہی نے طلاق رکھی ہے، اگر واقعی موقع رہا تو تم کو ظلم سہ کر شریعت کبھی بھی جو ہے آگے گھسٹنے پر مجبور نہیں کرے گی. لیکن میری یہ بدگمانی ہے شریعت سے کہ مجھے نا کا جواب ملا تو میرے چونچلے رہ جائیں گے طلاق دینے کے، اور ایک مرتبہ وٹ پاڑنا رہ جائے گا سب کے درمیان کی. دیکھو آن دا اسپوٹ اس نے جو ہے اسٹیج پر طلاق دے دی. ارے وٹ کو جو ہے ڈسٹ بین میں ڈالو، اللہ کی ناراضگی اس کو مقدم رکھو، اللہ ناراض ہو جاوے گا. اس کی وجہ سے بہت آسان علاج ہے طلاق کے روکنے کا. جب بھی اس طرح کا موقع ہو اپنی شریعت کے سامنے سچویشن رکھو. میرے بھائیوں آپ کو کیا بتاؤں، فقہ کی کتابوں میں باریک سے باریک مواقع لکھے ہیں جس موقع پر طلاق دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے. ان سب کو جمع کر کے جب کتاب پر پرکھا جائے گا تو جیسے آپ اپنا خون لیبورٹری میں بھیجتے ہیں تو وہاں کتنے ریڈ سیلز ہیں، وائٹ سیلز ہیں، ہیموگلوبن کتنا سب آ جاتا ہے. یہاں بھی آ جائے گا کتاب میں. آپ کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، ایک دینا چاہیے، دو دینی چاہیے، یا ٹرپل طلاق دینی چاہیے، یہ بھی شریعت کا حکم. لیکن کون پوچھتا ہے؟ آپ دیکھ لیجیے طلاق کے موقع سے کوئی پوچھنے نہیں جاتا، بلکہ اللہ معاف کرے اگر کوئی شخص از راہ شرع ایسے موقع کے اوپر اس کو مشورہ بھی دیتا ہے تو اس کو اگنور کیا جاتا ہے، نہ کہا جاتا ہے کہ میں ہوں شوہر تم. ارے مولانا ہے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ موقع طلاق کا نہیں ہے، تم دے کے پھنسو گے نہیں. لیکن ایک مرتبہ میں ٹھان چکا، میری اماں کہتی ہے نا طلاق دینے، میرے ابو کا مشورہ ہے نا طلاق دینے کا.
جاؤ پھر دے کے دیکھو. اصل میں انسان کی ایک کمزوری رہی ہے کہ وہ جب دلدل میں پھنستا ہے تو اس کے پیش نظر بس باہر نکلنا ہے. ارے باہر نکلنے سے پہلے دیکھ لو آپ جہاں نکلنا چاہتے ہو نا وہ اس سے گہرا دلدل تو نہیں ہے. پتھر ہے تو پاؤں رکھو, نہیں ہے تو اس سے گہرے دلدل میں پھنس کر پھر نکلنے کی تمنا بے وقوفی ہے. تو بس بے تحاشا ایک مرتبہ میں اس سے چھوٹوں تو سمجھو سکون کا پہاڑ مجھ کو مل جائے گا. جی بابا نہیں ہے اس طرح سے. آپ باہر نکلیں گے ڈبل بے سکونی آ جائے گی, چونکہ اللہ کے ایک حکم کو آپ نے پامال کر دیا آپ نے. اللہ کے ایک حکم عرش ہل جاتا ہے, کیا مطلب اس کا طلاق دینے سے. اللہ کو جوڑ پسند ہے, توڑ پسند نہیں. جہاں تک ہو سکے سولوشن کی کوشش کرو. اور مجھے بڑا تعجب تو اس وقت ہوتا ہے جب یہ نوجوان لڑکے اور لڑکی تو جینا چاہتے ہیں اس سنسار جیون میں, لیکن پیچھے سے اماں کا پریشر ہے. بیٹے تو تارے دے دے نہیں ایک وقت, وہ بیٹھے نہیں چھو. یہ ماں ہے یا دشمن, اسے سنبھالنا چاہیے. اپنی بیٹی کے متعلق تم کبھی اتنی بے تحاشا مشورہ دو گی؟ اپنی بیٹی اگر کسی جگہ بیاہی ہوئی ہو, وہاں سے طلاق کی نوبت ہو تو بیگی بلی بن جاتی ہے یہی ماں, اور یہاں جو ہے شیرنی بنی ہوئی ہے. یہ شیر بنا نہیں ہے. ارے اپنے بیٹے کے رشتے کو نبھانے کی کوشش کرو. اور اس سے زیادہ خانہ خرابی تب ہے جب ابھی تو بہو گھر میں رہ رہی ہے اور اس کو منہ پر یہ کہا جاتا ہے کہ تیرے جیسی تو 4 میرے بیٹے کو مل جائے. بس اسی بنیاد پر کہ اس کی جانب سے کوئی اس گھر میں بولنے والا نہیں ہے. یہ ساسوں کا ظلم ہے. اس کا اتنا ہی قصور ہے کہ اس کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہے, اور یہ بیچاری شریفہ ہے, خاموش ہے. اس کا یہ فائدہ کہ تم بے تحاشا جو چاہو بولو, اللہ دیکھ رہا ہے. اس کا کوئی نہیں, اس کا اللہ ہوتا. اس لیے تعجب ایسی ماؤں پر ہے. اور کبھی کبھی سسر بھی جو ہے وہ بھی ساس کے بہاؤ میں بہت تیزی سے بہ جاتا ہے. میری بیوی کہتی ہے نا, اس لیے میں بھی اسی اوپینین کا ہوں کہ طلاق دی جانی چاہیے اس موقع پر. ابا نہیں کروں گی, ابھی آئندہ کبھی نوبت نہیں آئے گی, مجھے ایک چانس دے دو. نہیں, تو نے کیا کیوں بس اس طرح. اور وہ جرم کتنا تھا, ابا کو چادر لا کر نہیں تھی. اتنا چاہیے. یہ دندناہٹ اس وجہ سے کہ آپ کے ہاتھ میں گولی ہے طلاق کی. رشتہ دار آس پاس کے کبھی کبھی جو ہے وہ یوں کہے جاتے ہیں وہ ڈیل, لیکن 55 سے 55 پر اتر آتے ہیں. ایک بچہ بھی ایسا مشورہ نہیں دیتا. لڑکی کو کہتے ہیں کہ تو طلاق لے لے ایک وقت, ہمیں بیٹھے لا چاہیے. اللہ میرے بھائیوں, میں سچ کہتا ہوں کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا. یہ جو طلاق زبردستی دلوا کر اور جوش میں لا کر دلوا کر جاتے ہیں نا, کوئی کھڑا نہیں رہتا ہے اس بچی کو کل کو پریشانی آئے گی اس وقت. اکثر ایسا ہے, میں تو ذاتی طور پر جانتا ہوں, کوئی کھڑا نہیں ہوتا. دوسری مرتبہ گواہ بن کے آنے کو جی نہیں چاہتا. جو کیا خاک تعاون کریں گے. اس لیے لڑکوں اور لڑکیوں کی خدمت کے اندر بڑی درد مندانہ ہمدردانہ اپیل ہے کہ اللہ کے واسطے طلاق جوش میں نہ لو نہ دو. کوئی کھڑا نہیں رہتا. ارے خلیج چلتی رہتی ہے, اور یہی تو لطف ہے جینے کا. اصل ہمارا اینگل اور ویژن جو ہے نا, ہم نے بہت تنگ کر لیا. ایک انسان ابھی ہمارے درمیان میں اگر آ کر بیٹھا ہو, ایسے بالکل سپاٹ چہرے, بالکل سپاٹ, تو میں اور آپ بیٹھے کیا, مجھے مسجد خالی ہو جائے گی. انسان کا حسن اتار چڑھاؤ میں, چہرے کا یہ اتار چڑھاؤ جو ہے اس کی حسن کیا. احسن تقویم کے لیے اللہ نے سپاٹ نہیں پسند کیا, یہ اتار چڑھاؤ پسند کیا. زندگی میں اتار چڑھاؤ نہیں آتا تب پریشانی کی چیز ہے. ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایک لمبے عرصے سے بڑی محبت سے چلی, بہت خوشیشی کے ساتھ, خوشگواری کے ساتھ ان کی
بیوہ کی زندگی چل رہی. ایک دن صبح اٹھ کے بیوی نے کہا چلو قاضی کے پاس, مجھے طلاق لینی ہے تم سے. اللہ اکبر, کیا ہو گیا؟ اتنی محبت سے ہم لوگ رہ رہے تھے, کوئی وجہ ہو, میں معافی مانگنے تیار ہوں. نہیں مجھے طلاق ہی لینی تم سے. چلو قاضی کے پاس جا کر جو ہے فسخ کا اور طلاق کا ایک ایگریمنٹ تیار کرتے ہیں, دستخط تم کرو میں کروں. شوہر بیچارہ جو ہے مجبور ہو گیا, چلا اس کے ساتھ ساتھ. راستے میں شوہر کو ٹھوکر لگی, وہ گر گیا. تو اس کو تو یہی کہ اب بیوی جو ہے ہاتھ سے تو نہیں اٹھائے گی, لات سے اٹھائے گی, لیکن بالکل پنا پلٹ گیا. جو یوں ہی اٹھا شوہر, نے کہا چلو گھر واپس چلو, نہیں لینی ہے مجھ کو طلاق. یہ کیا چکر ہے؟ میں گھر جا کے بتاؤں. گھر گئے, پوچھا کیا کیا تھا, کل تو اچھی تھی. اس نے کہا کہ ہم لوگ جی رہے تھے آپس میں, تو ہمارے درمیان میں کبھی بھی ناچاقی, نا اتفاقی, کوئی مصیبت, کوئی دکھ نہیں تھا. اور ہم نے سن رکھا ہے اپنے بڑوں سے کہ اللہ جس سے پیار کرتا ہے انہی کو دکھ دیتا ہے. ہمارے درمیان میں کچھ بھی نہیں تھا. تو میں سمجھی کہ ہماری زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے, اسٹاپ کرو یہاں سے. لیکن آپ کو جب ٹھوکر لگی تو مجھے لگا کہ نہیں, اللہ کو پیار. سمجھیے, قصہ کتابوں میں لکھا ہے. اب میں جو ہے اس بات کے اوپر ہوں کہ نہیں, ہماری زندگی میں کچھ دکھ آیا نا, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگلے دن خیر کے. یوں ایک لطیفہ ہے لیکن اپنا کچھ سبق رکھتا ہے. یہ اتار چڑھاؤ جو ہے نا وہ دستور الہی ہے. میرے بھائیو, آپ میں جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے سامنے تو یہ بات اچھی نہیں لگتی, لیکن جو شادی شدہ ہے ان کو میں کہتا ہوں کہ بہت سی مرتبہ مرد جو ہے اس کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے جب بیوی حیض کے ایام میں ہوتی اور نفاس کے ایام میں ہوتی. تاب نہیں لا سکتا, صبر نہیں کر سکتے بہت سارے, لیکن اس کو ڈیپ میں اتر کر دے رہا. جب مرد اور عورت کے درمیان میں 15-20 روز بلا حیض کے, جس میں ہم صحبت کر سکیں, ایسے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حیض لا کر شہوت اپڈیٹ کرتا ہے. آپ ڈیپ میں اتر کر دیکھیے, ورنہ کنٹینیو جہاں چلتا ہے نا, جیسے حمل کا پیریڈ ہوتا ہے, ان دنوں دیکھ لیجیے, ان دنوں میں کیف آگے پیچھے ہو جاتا ہے انسان. یہ جو اپڈیٹ, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے اتار چڑھاؤ ساری ہی چیزوں میں رکھا. ہمارے اختیار میں ہے نہیں ہے اس سے قطع نظر. ایک مرتبہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے درمیان میں اتار چڑھاؤ ہو, اس لیے دھوپ چھاؤں سے ڈر کر طلاق کا سہارا مت لو. اس کو برتو, اس کی خوشیوں سے حصہ ہو. فراق کے بعد کا وصال بے مثال ہے. اللہ کرے ہم ان حقائق کو سوچیں اور اپنا اینگل بدلیں. ویژن کے تنگ ہونے کی وجہ سے اور زاویہ نگاہ کے تنگ ہونے کی وجہ سے بہت سارے خوشی کے مواقع غمی میں بدل جاتے ہیں. انسان کو خوشی پانا بھی آنا چاہیے. بہرحال میں اتنا کہوں گا آپ کو کہ یہ جو طلاق کی واردات کثرت سے ہو رہی ہے, اللہ کو ناراض کرنے والی چیز. معاشرے میں کثرت سے طلاق کی واردات ہوں تو بستی کے ذمہ داروں کا فرض بنے گا کہ وہ اس پر روک لگائیں, ورنہ یہ بہاؤ کل کو پوری بستی کو لپیٹ گا. اللہ کی ناراضگی ایک گھر میں, 1 سے 2 میں, 2 سے 4 میں, 4 سے 8 میں, تو پھر اس بستی پر نظر رحمت ہوگی اللہ کا. اس لیے اس چیز کو برا سمجھو. اچھا, رشتے نکاح کو زیادہ سے زیادہ پر محبت بنانے کے لیے وہ کون سے گر ہیں جن کو اپنانا چاہیے ہمیں, جس کی وجہ سے محبت زیادہ سے زیادہ قائم ہو. ظاہر ہے کہ شریعت نے جب محبت پسند کی ہے تو اس کے راستے بھی تو بتائے ہوں گے. اس کا بہترین راستہ محبت کے بڑھانے اور قائم رکھنے کا اپنے گھر میں دینداری لانا. ہمارا جب نکاح ہوتا ہے نا, نکاح میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں, آپ سب جانتے ہیں.
تینوں آیتوں میں ایک ہی مضمون، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو۔ حالانکہ نکاح کے سلسلے میں نازل ہونے والی آیتیں بھی قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن ان کو نکاح کے وقت نہیں پڑھوایا جاتا۔ کیوں؟ اللہ سے ڈرو یہ چیز باقاعدہ دلہے اور دلہن کے درمیان میں پڑھوائی جاتی، اسی لیے کہ جس رشتے میں اللہ کا ڈر اور تقوی کا دوسرا ترجمہ دینداری، جس رشتے میں دینداری جتنی، اس رشتے میں ٹکاؤ اتنا، ٹھہراؤ اتنا، جماؤ اتنا، یہ دونوں آپس میں بہت محبت سے جی سکیں۔ دستور ہے۔ اصل مغربی تہذیب نے اور ویسٹرن کلچر نے ہمارے سکھوں کو ان ظاہری اسباب میں گھیر کے رکھ دیا، تو ہم نے بھی مان لیا کہ اے سی ہے، ریفریجریٹر ہے، دنیا بھر کے ساز و سامان ہے، تو ہم کو خوش عیشی ہے۔ سال میں 2-3 ٹرپیں ہیں ہماری، سب سے زیادہ جو ہے ہمارا سنسار جیون خوش۔ پوچھ لو ان سے جا کر، جو اللہ کی رضامندی کو بالا طاق رکھ کر صرف ٹرپیں لگاتے ہیں، پوچھ لو ان کی سفر میں لڑائی ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات شوہر کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی لڑنا ہی تھا تو سفر کی کیا ضرورت تھی، گھر کافی تھا۔ سفر کی لڑائی کا ایک الگ چیز، بھائی اس طرح سے ہو رہا ہے، آپ سمجھیے اس چیز کو۔ لڑنے کے لیے اتنے کلومیٹر کا لوگ سفر کرتے ہیں، بات کیا ہے؟ ہم لوگوں نے ظاہری اسباب میں ہی صرف جو ہے سکون کو، خوشی کو محصور کر لیا۔ یہ تو گوروں کا اور کافروں کا گمان ہے، ذالک ظن الذین، ان لوگوں کا گمان ہے، نہیں ملتی خوشیاں ان سے۔ اور جو ٹرپیں لگاتے ہیں فیملی کے ساتھ سال میں 1-2، میں نہیں کہتا کہ سبھی ایسے ہیں، لیکن جن کو ہم بہت خوشحال سمجھتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے ہماری خاتون اگر اس سے جا کر پوچھے گی کہ تم میرے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے تمہارے جیسا بنا دے، تو شاید وہ گالی دے گی، کہے گی کہ تم کسی طرح بننا، میری طرح مت بننا، مجھ سے زیادہ پریشان کوئی نہیں ہے اس بستی میں۔ یہ صرف ظاہری ٹرپوں کی وجہ سے انسان خوش نہیں ہو جاتا۔ چند دنوں ٹیک اوے پر جا کر کھا لیا، لیکن باقی زندگی کو دیکھ۔ اس لیے ہمارے یہاں معیار الٹ گیا خوشیوں کا۔ ارے خوشی دل میں ہوتی، اور وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو محسوس کرنے کی ہوتی ہے، الفاظ میں نہیں آ سکتی، تعبیرات میں نہیں آ سکتی۔ تو ہماری آنکھیں چکرا گئی۔ ویسٹرن کلچر نے سیریلوں میں، فلموں میں خوش عیشی دکھا کر ہم لوگوں کی آنکھوں کو خیرا کر دیا کہ یہ خوشی۔ دیکھو آپ سائن بورڈوں کے اوپر، خاتون خوش ہے، اس کا شوہر خوش ہے، بہترین گھر ہے، چھوٹے بچے ہیں، وہ سب خوش ہیں۔ ارے یہ خوشی جو ہے نا بیچاتی ہوئی، مصنوعی خوشی، فوٹو کھینچوانے کی حد تک خوش ہے، باقی ان کے دلوں کو تھرمومیٹر پر جو خوشی کا ہے ناپو، پارا اوپر نکل جائے۔ ایسی حالت ہو گئی ہے میرے بھائیوں۔ خوشی وہ نہیں ہے، خوشی وہ ہے جو اللہ کی دینداری برت کر جو ہے پائی جائے۔ بہت ٹھیٹ بات ہے میرے بھائیوں، جس گھر میں مرد اور عورت اللہ کا رکھتے، جس نے اللہ کی وفاداری نبھانے کو سیکھ لیا ہو، وہ کیا آپسی حقوق کو ضائع کرے؟ اسی لیے شروع نکاح کے اندر جب لڑکی کے انتخاب کی بات ہوتی ہے یا لڑکا کون سا منتخب کرے اس کی بات ہوتی ہے، تو شریعت کہتی ہے دینداری دیکھو، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کا پابند ہے کہ ہینڈسم ہے، اسمارٹ ہے، ڈگریوں والا ہے، پیسوں والا ہے، حویلی اور کار والا ہے۔ آپ ڈھونڈو، ایک جگہ بھی آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ اس کا الٹا ملے گا۔ صرف یہ دیکھ کر شادی کی اور دینداری نہیں دیکھی تو پھر بھگتنے تیار ہے۔ دینداری کیوں دکھوائی جاتی ہے، میں آپ کو یہاں سوال کرتا ہوں۔ بہت موٹی سی چیز ہے، وہ حدیث آپ نے بھی دسیوں مرتبہ سنی ہوگی کہ دینداری دیکھ کر کامیاب ہو جاؤ۔ کیوں دینداری؟ اس لیے کہ جو 5 وقت میں اللہ کے بلانے پر اس کی مسجد میں جا کر اس کا حق ادا کرے گا، اور اتنا اہتمام اللہ نہیں دکھتا تب بھی کرتا ہے، تو بیوی جو دکھتی ہے اس کے حقوق کو وہ پامال کرے گا۔ یہ ایک علامت ہے کہ جس نے اللہ کا رکھا وہ کسی کا ضائع نہیں کرے گا، سب کے حقوق کی ادائیگی کرے گا۔ اس لیے گھر میں اگر تم کو محبت و سکون چاہیے ہے، کبھی کبھی ایسی نہ سمجھی، بے سوچی پریشانی آ جاتی ہے، دونوں چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو، لیکن آئی کہاں سے وہ پتا چلے، تب ختم کریں نا، وہ گناہوں کی نحوست ہوتی۔
ہمارے گھر میں اللہ کی فرما برداری نہیں ہوتی، اس کی نحوست ہوتی ہے۔ نماز شروع کرو، تلاوت شروع کرو، اس دیوار کے اندر آپ کی تلاوت کی وجہ سے جو ہے وہ ٹھنڈک جاوے گی، اور پھر وہ بھاپ نہیں ٹھنڈک چھوڑے گی انشاءاللہ۔ جی ٹھنڈے ہوں گے اس کی بنیاد کے اوپر۔ ضرورت اس کی ہے کہ اپنے گھروں کو دینداری سے آباد کرو۔ میں تو آپ کو سچ کہتا ہوں، صرف تجربے کے لیے، وہ خاندان جن خاندانوں کے اندر یہ جھگڑے پر جھگڑے ہو رہے ہیں، 1 مہینہ 40 دن کے لیے اپنے گھر کو اللہ کی عبادت کا گہوارہ بنا دو۔ آپ مجھے آ کر بتاؤ، انشاءاللہ آپ کا یہی گھر جو 40 دن پہلے بے سکونی کا اڈا تھا، سب کے جی ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ ارے مجھے ٹھنڈک چاہیے، پنکھے چالو کروں گا، اے سی چالو کروں گا۔ ہیٹر چالو کرنے سے آپ کا جی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ تو آپ اسباب ٹھنڈک کے لائیے نا، اپنے گھروں کے اندر عبادت کیجئے، تلاوت کیجئے، اللہ کی فرما برداری کیجئے، میوزک اور ڈنگ ڈنگ چھوڑیے اپنے گھروں کے اندر۔ اس سے دیواریں گرم ہوتی ہیں، اور اس دیوار کی گرمی پھر دلوں کو پہنچ کر بے سکونی میں اضافہ کرتی ہے۔ چھوڑ دیجئے اس چیز کو۔ کیا رکھا ہوا ہے ان میوزکوں کے اندر جس سے میرا رب ناراض ہے؟ کیا رکھا ہوا ہے اس میں؟ ان فلموں اور سیریلوں کے اندر آخر جھوٹ موٹ سے کے سوا بھرا ہوا کیا ہے؟ لیکن ہم نے ان میں خوشیاں پانا شروع کر دیا۔ اب تو مومن گھرانے شو دیکھنے جاتے ہیں، کامیڈی شو اور الا بلا پتہ نہیں کیا کیا شو دیکھنے، اور شو دیکھ کر آئے، راتوں رات کشتی شروع ہو گئی بچوں میں آپس میں، اور وہی ٹیک اوے ہی پر سے جھگڑا لے کر آئے تھے۔ میرے بھائیوں، نہیں ہے خوشی اس جگہ، نہیں ہے خوشی۔ آپ اپنی رہی سے ہی خوشی کو آگ لگانے گئے تھے۔ سینما میں، تھیٹروں کے اندر جو ایک ساتھ فیملی کی فیملیاں جاتی ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ کے اللہ کی ناراضگی کی چیزیں دیکھتی ہے، کبھی ٹھنڈک نہیں لاتی، کبھی نہیں لاتی یہ چیز ٹھنڈک۔ ہاں اتنی دیر قرآن پڑھو، میں نہ نہیں کہتا، آپ پردے کا لحاظ رکھ کر ٹیک اوے پر جا کر کھا لو، شریعت اتنی تنگ بھی نہیں ہے، لیکن مجھ کو شو میں مزہ آتا ہے، ڈنگ ڈونگ میں مزہ آتا ہے، بے پردگی میں مزہ آتا ہے، عورتوں مردوں کے اختلاف میں مزہ آتا ہے، تو پھر آپ مزہ پاتے رہو۔ بے مزگی کا مزہ ہے وہ۔ اس لیے رحم کرو، اسلام نے تو ہم کو بہت اعلیٰ ترین ویژن دیا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر دینداری جتنی ہوگی سکون اتنا ہی ہوگا۔ ارے یہ میاں بیوی کی حد تک کیا ہے، باپ بیٹوں میں، ماں اولاد میں، بھائی بہنوں میں جو بے سکونی ہے نا گھروں میں، اس کا بھی علاج یہی ہے کہ اپنے گھروں کو اللہ کی فرما برداری سے آباد کرو۔ اس گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، اس گھر میں ہر ایک کم سے کم آدھا پارا تلاوت کرنے والا بنے، اور مصلی پر بیٹھ کر کچھ تسبیح 100 مرتبہ استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، تیسرا کلمہ درود شریف وغیرہ کی پڑھنے والا بنے۔ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، توکل علی اللہ لکھ کر دیتا ہوں، اس گھر کو سکون کا گہوارہ بننا ہے انشاءاللہ۔ ابھی دنیا میں اگر ٹھنڈک کے اسباب کرتے ہیں، ٹھنڈی آ جاتی ہے، تو پھر یہ دلوں کی ٹھنڈک پہنچانے والے اسباب اختیار کریں گے تو وہاں کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں، میاں بیوی دونوں کو میں کہوں گا کہ اگر پچھلے دنوں آپ کے تعلقات گڑبڑ رہے ہیں، آئندہ اگر بہتر بنانے ہیں آپ کو، تو اپنے گھر میں دینداری لاؤ۔ ایک دوسری چیز، حق تلفیوں سے سکون چھنتا ہے۔ یاد رکھو، مرد اور عورت دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ گئے تو ایسا نہیں ہے کہ بس ایک رشتہ ہو گیا اچانک۔ میاں بیوی کے آپس میں 10 حقوق ایک دوسرے کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ ان حقوق کو شریعت لاگو کرتی ہے اور واچ رکھتی ہے۔ ذرہ برابر اگر حقوق میں حق تلفی ہوئی، آخرت کے اندر تو لاس ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ دنیاوی سکون کا دائرہ تنگ کرنا شروع کرتا ہے۔ تم میرا نہیں رکھو گے، میں تمہارا نہیں رکھوں گا۔ اللہ نے جو حقوق قائم کیے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کیجیے۔ میاں بیوی کو ابھی تو یہی پتا نہیں کہ شوہر کو یہ معلوم نہیں کہ بیوی کے مجھ پر کیا حقوق ہیں، حالانکہ شادی کو 20 سال 25 سال ہو چکے، معلوم ہی نہیں کہ حقوق کیا ہیں میرے ذمہ۔ بیوی کے ذمہ شوہر کے حقوق ہیں، وہ جانتی ہی نہیں، نہ اسے کسی نے بتایا، نہ ہی خود ہی جاننے کی جو ہے کبھی اس نے زحمت کی، تو پھر گورے رہتے ہیں اور حق تلفیوں کے نشان بنتے ہیں، اور گھروں کے اندر اس کی وجہ سے سکون چھنتا ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو پہچانیں کہ کون کون سے حقوق شوہر کے ذمے میں بیوی کے ہیں. بنیادی طور پر شوہر کے ذمے میں بیوی کا خوراکی پوشاکی کا حق ہے. اپنی بیوی چاہے کروڑپتی ہو، اس کے کھانے پینے رہنے سہنے اوڑھنے بچھونے کی ساری ذمہ داری اس مرد پر، چاہے مرد بہت مختصر سا کماتا. عورت اپنے اکاؤنٹ میں سے ایک پیسہ خرچ نہیں کرے، شوہر کے ذمے میں ہے. آپ لے آئے اس کو، مرد ہو، اس کا پیسہ مت لو، تم ہی کو جو ہے نبھانا ہے اس کو. پہلے تو ہمارے علماء کہتے تھے کہ دوا دارو جو ہے وہ عورت کے اپنے ذمے میں ہے. اب تو علماء نے فرمایا نہیں، دوا دارو ایک کھانے پینے کی طرح مستقل خرچہ ہو گیا، وہ بھی شوہر کے ذمے میں. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ بیوی کو بھی چاہیے، چونکہ یہاں خواتین بھی سن رہی ہے، مجھ کو بیلنس کر کے بولنا پڑ رہا ہے. خواتین کو بھی میں کہوں گا کہ آپ بھی اپنے شوہر کی بساط دیکھ کر اسپتال طے کریں، ورنہ بہت سی خواتین کو ایک ہی اسپتال میں اچھا ہوتا ہے، دوسرے ڈاکٹروں کے یہاں اچھا ہوتا ہی نہیں. شوہر کی بساط تنگ پڑ رہی ہے، آپ سکھ دکھ کی بھاگیدار ہو تو ضرورت ہے آپ کو کہ اپنے شوہر کی بساط دیکھ کر اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ. شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو تو ایک معمولی سی گولی بھی بڑے سے بڑے مرض کو ختم کر سکتی ہے، لیکن یقین نہیں ہے، اس لیے شوہر کی چادر ہے اتنے ہی پاؤں پھیلاؤ. میں خواتین سے بھی کہوں گا، چونکہ میرے سامنے حالات آتے ہیں، میں جانتا ہوں بہت ساری مرتبہ شوہر کو لون لینی پڑتی ہے بیوی کے اسپتال کے چونچلوں کو پورا کرنے کی، لون لینی پڑتی. تو کیا ضرورت ہے اسی جگہ اچھی ہوتی ہو. ہاں شوہر جو ہے کوئی شایع نشان ڈاکٹر جو ہے کرے، ایسا بھی نہیں کہ اونٹ ویڈو کے پاس لے جائے، یہ بھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. شوہر کو بھی آپ کی صحت سے کچھ حاصل کرنا ہے تو وہ آپ کی صحت کو ضائع نہیں کرے گا. یقین اعتماد کی بھی کمی ہے، اس بنیاد پر بھی جھگڑے پیش آتے ہیں. بہت ضرورت ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ کر چلیں. بہت سی خواتین جو ہیں وہ صرف سکھ کی بھاگیدار رہتی ہیں، دکھ کے اندر پیچھے ہو جاتی ہیں. یہ بھی غلط ہے، اس سے بڑی بے وفائی اور کیا ہوگی. میرا شوہر جب تک جو ہے کماتا تھا، اس کا ہاتھ بڑا تھا، تب تک خوب خوش تھی، اور اب جو ہے تھوڑا سا حالات کی وجہ سے تنگی ہو گئی، ہاتھ پیر مارتا ہے لیکن رزق اللہ نے ان دنوں کم لکھا ہے. تو زمانہ تو آنی جانی ہے، کل کو پھر سے حالات درست ہو سکتے ہیں. ہم کو جو ہے بے وفائی کا، جفاکاری کا ثبوت نہیں دینا چاہیے. ہم اگر سکھ میں شریک تھے تو دکھ میں بھی شریک رہے. پھر دیکھیے یہ شوہر جو ہے آپ کے کہے بغیر تمہاری ڈبل ضرورت پوری کرے گا. آزمائشیں بھی ہوتی ہیں ادھر سے بھی اور شوہر کی جانب سے بھی. میں تو شوہروں کو تو نہ کہوں گا کہ یہ آزمائش کا دور ہے ہی نہیں. امتحان لو ہی مت کہ کسی کے فیل ہونے سے کلفت ہو. امتحان لو ہی مت سرے سے، بس چلائے چلو. ہم اپنے لیے اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ بلا آزمائش کے نواز دے، ہم کیوں اپنے چھوٹوں کا امتحان لیں. تو حق کی ادائیگی کی بنیاد پر سکون ملتا ہے، حقوق تلفی کی بنیاد پر سکون گرتا ہے، ختم ہوتا ہے. شوہر کے ذمے میں بیوی کی خوراکی پوشاکی کا بنیادی خرچ، اس کے ساتھ حسن معاشرت کا جو ایک بنیادی حق. اچھی طرح اس کے ساتھ رہو، اور اچھی طرح رہنے کا کیا مطلب؟ اس کو کھلاؤ پلاؤ اور خوب ڈانٹو؟ جی نہیں، کھلاؤ پلاؤ کے کم تو چلے گا، لیکن سلوک آپ کا اچھا ہونا چاہیے. نرمی والا سلوک اختیار کرو. میں نے شروع میں آپ کے سامنے حدیث پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین آدمی شوہر وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہو. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بہترین اور اچھا شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے. یہ نرمی اس کو کہتے ہیں حسن سلوک. سختی سب کو آتی ہے. آپ بالادست ہیں، قوام ہیں، گھر کے بڑے بنائے ہیں، وٹ مت ماریے. آپ چھوٹے بنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھ لیجئے. آپ اتنے صحابہ کے اوپر بالادست تھے، کبھی غصہ نہیں ہوتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں 10 سال. روایتوں کے اندر باقاعدہ حضرت انس کا یہ جملہ ملتا ہے کہ 10 سال میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا. اپنے خادم کو کون جو ہے چاہی نہ چاہی نہیں ڈانٹتا، لیکن یہ بڑاپن ہے ہمارا.
شوہروں کو چاہیے کہ نرمی کا معاملہ کرے. روایتوں میں آتا ہے اللہ جس گھر کے ساتھ اچھائی کا معاملہ چاہتا ہے ان میں آپس میں نرمی رکھ دیتا ہے, اور جس گھر کے ساتھ اللہ کا برا فیصلہ ہوتا ہے ان میں آپس میں سختی رکھ دی جاتی ہے. ایک دوسرے کے اوپر ہمیشہ جو ہے غصہ ہی نظر آتے ہیں, ایک دوسرے پر چڑچڑے نظر آتے ہیں. سمجھو اللہ کی نظریں غضب پڑی ہے اس گھر کے اوپر. اس لیے اپنے گھروں میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کرو. لہجہ جو ہے نرم سب سے بہتر. ہاں بات جو ٹوک ہونی چاہیے, شریعت میں کمپرومائز نہ چاہیے. پردہ ہے محبت سے سمجھاؤ, اللہ کی محبت دلاؤ, یہ پردہ بھی کرنے لگے گی. کمپرومائز سب سے بڑی چیز ہے, اور یہ جس کو کرتے آ گیا اس کا سنسار سکھی. اس لیے ضرورت ان چیزوں کی ہے کہ ہم حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں. خواتین کے ذمے میں بھی اپنے شوہر کے حقوق ہیں. ان میں سے ایک حق اطاعت کا ہے. شوہر جو بھی حکم کرے, دائرے شرع میں جو بھی حکم ہے ماننا واجب ہے عورت کے اوپر. اب اس آئینے کے اندر ہماری ماں بہنیں دیکھ لیں کہ ایک دن کے اندر نہ جانے کتنے حکم کو اگنور کرتی ہے وہ شوہر کے. حالانکہ شوہر کی اطاعت فرض ہے. جس رب نے تمہارا کھانا پینا شوہر پر ضروری قرار دیا, اسی رب نے تم پر اس کی اطاعت واجب کی. اسی طرح شوہر کی خدمت یہ بھی عورت کے ذمے میں بنیادی حق ہے. شوہر کی تعظیم یہ بھی بنیادی حق ہے. یہ خواتین کو سیکھنا چاہیے. بغیر سیکھے ہم لوگ اصل میں گاڑی چلانے بیٹھ جاتے ہیں, اس لیے جو ہے ادھر ادھر بہت بات. کون آج اس کے سیکھنے اور سمجھنے کے پیچھے لگتا ہے؟ حالانکہ ابھی اگر کسی کلپ میں آ جائے کہ دنیا میں فلاں ریسرچ کار کا یہ ریسرچ ہے کہ سب سے زیادہ بہترین ازدواجی زندگی گزارنی ہو تو ان 3 فارمولا پر عمل کرو, تو لوگ پیسہ دے کر اس ایپ کو جو ہے اپلوڈ کریں, پیسہ دے کر. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیاذ باللہ اس کی طرف التفات بھی نہیں ہے ہمارا. اس آدمی کے ریسرچ کی کیا حیثیت ہے جو روزانہ بدلتے رہتا ہے؟ کل کو شاید اس سے الٹا بھی اوپینین دے سکتا ہے وہ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پتھر کی لکیر ہے. یہ حقوق کی ادائیگی جس گھر میں ہوگی, میں تو آپ کو کہوں گا اچھا نہیں ہے کسی کے سنسار میں جھانکنا, لیکن ہم لوگوں نے چونکہ اسباب ہی میں ہمارا سکون منحصر کر رکھا ہے, تو یقین کرنا ہو تو دیکھ لو جو گھرانہ خوش ہے وہ وہی ہوگا جن میں حقوق کی ادائیگی ہو رہی ہے. اور جہاں ناچاقی نا اتفاقی ہے اس گھر کا دوسرا نقشہ آپ دیکھ لو, وہاں ضرور جو ہے بے سکونی ہوگی. اللہ یہ کہ اللہ کسی پر رحم فرما دے, اس کا فضل ہے. ہمارا کوئی قاعدہ نہیں, باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دستور یہی ہے, حق کی ادائیگی پر سکون اترتا ہے اور حق تلفی سے سکون گرتا ہے, ختم ہوتا ہے. ایک اور بات میاں بیوی کے درمیان میں محبت کو آگے بڑھانے کے لیے کہوں گا کہ میاں بیوی آپس میں ایک پرسنل ان کی لائف ہے. شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے رشتہ داروں کے بارے میں زبان درازی نہ کرے. آپ کو اس کے ساتھ رہنا ہے, جو جیسے بھی برے ہوں. آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کی بیٹی یا ان کے بھائی ان کی بہن کے سامنے جو ہے ان کا برا تذکرہ کرو؟ یہ بیچاتی لینا ہے. اس کو اس کے علاوہ اور کچھ تعبیر نہیں کیا جا سکتا. ہمارے گھر میں ان کا دخل نہیں ہے, ان سے ہم کو کوئی سروکار نہیں ہے. پھر میں اس کا برا تذکرہ کروں تو پھر جو ہے ہمارے گھر میں سکون سے چل رہا تھا. مجھے شوق ہوا کہ میں تھوڑا سا جو ہے وہ اتار چڑھاؤ اور بھرتی بھی دیکھوں سمندر کی, تو اب دیکھ لیجیے. یہ ایک ایسا عنصر ہے میرے بھائیوں. میں دیکھتا ہوں, میں نے اپنے لیے ٹھان لیا میں کبھی بھی اہلیہ کے رشتہ داروں کا برا تذکرہ نہیں کرتا. میں کیوں کروں؟ مجھے مسلم بنایا گیا ہے ان لوگوں کا, اور اسی کے سامنے کیوں کروں؟ ایک بات خوش رہنا ہے تو یاد رکھو تمہارے اپنے پرابلمز ہیں نا, وہ کم نہیں ہے جو تم باہر سے لے رہے ہو. بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کے رشتہ داروں کے حوالے سے کبھی کچھ نہ کہے. ارے آپ جس شوہر کی محبت چاہ رہی ہو نا, اس کی ماں کو گالی دے کر اس کے بیٹے کی محبت نہیں پا سکتی. یہ بہت غلطی بڑا فیصلہ ہے
کہ ماں کو گالی دوں گی اور اس کا بیٹا مجھ سے محبت کرے گا، اس کی بہن کو گالی دوں گی اور اس کا بھائی جو ہے مجھ سے محبت کرے گا. ہاں کچھ دنوں شاید چلے، لیکن وہ بھی آخر بہن کا بھائی ہے اور ماں کا بیٹا ہے. اس کو بھی دودھ پلایا ہے اس کی ماں نے. ایک لمبا عرصہ بھائی بہنوں کا کھیل کود میں بڑی معصومیت کا گزرا ہے ان دونوں کے درمیان میں. مت بھولو ایک دن جو ہے بھائی بنا دکھاوے گا وہ اور بیٹا بنا دکھاوے گا تو تم تاب نہیں لا سکتے. اس دن میرے بھائیوں یہ ہے بیلنس. ان کے رشتہ داروں کے بارے میں یا اس کو جس سے دکھ پہنچتا ہے، جس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہرگز تذکرہ مت چھیڑو. ایک اور چیز جس سے سکون بہت چھینتا ہے، میاں بیوی کی عصمت کے سلسلے میں پاسٹ کو کبھی مت کوڑے دو. جو ہو چکا اس کو کوڑے دو مت. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے میں جب سنتا ہوں اپنے دوستوں سے، پہلی رات کے اندر جب دونوں ملتے ہیں تو ان کو کچھ بات کرنے کو ملتی نہیں. شوہر پوچھتا ہے تیرا لفڑا کس کے ساتھ تھا، اور عورت اس سے پوچھتی ہے کہ تیرا لفڑا کس کے ساتھ تھا. سچ یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی ہے. مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ ان کو اچھی بات کبھی ملی نہیں. 25 سال کا ہو گیا، 22 سال کا ہو گیا، اگر ہر سال ایک ایک بات بھی جمع کرتا 20-22 باتیں جمع ہو جاتی. ایک رات کے لیے کافی تھی. سچ. اور میں تو آپ کو ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں گا، چونکہ یہ بہت بڑا ریزن ہے میاں بیوی کے درمیان میں کچھ آنے کا. آپ کا پاس اگر خراب رہا بھی ہو نا، کبھی اظہار مت کرو بیوی کے سامنے. اور بیوی کو کہوں گا کہ آپ جو ہو وہ اللہ کے پاس ٹھیک، اظہار مت کرو. 2 گناہ ہو جائیں گے. ایک تو میں نے وہ گناہ کیا تھا وہ، اور گناہ کا اظہار دوسرا گناہ. اور یہ ٹھٹائی کہلاتی ہے شریعت میں. گناہ کا اظہار کرنا ٹھٹائی کہلاتی ہے شریعت میں. اور اس سے آگے بات کروں تو میں آپ کو کہوں گا، اگر بیوی کبھی کہنے بھی جائے کہ میں تھوڑا سا پاس سنانا چاہتی ہوں، منہ بند کر دینا. نہیں مجھ کو یہ نہیں سننا ہے، کچھ دوسری اچھی بات نہ ہو تو میں سناؤں. مت سنیے آپ اس سے. دیکھیے شب کا کیڑا ایسا ہے کہ زمانے کی کوئی دوا نہیں نکال سکتی اس کیڑے کو. یہاں سے اتنی زیادہ خرابیاں میں نے دیکھی ہیں کہ نہ پوچھئے بات. یہ پھر جو ہے ہمارے قابو میں ہی نہیں رہتا. مت سناؤ مت سنو. یہ لفڑے وفڑے کی جو بھی چیز ہے بھائی، میں کہاں کم گنہگار. اگر اللہ میرا کچا چٹھا لوگوں کے درمیان میں لا دے، کوئی تھوکنا پسند نہ کرے، میں کیوں کسی کی عزت سے کھیلوں. پوچھو بھی مت، بتاوے تو جو ہے سنو بھی مت. نہ کہو کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیپٹر ہو تو شروع کرو. میاں بیوی اگر اس کی پابندی کر لیں گے انشاءاللہ، یہ ایک دوسرے کی عصمت کے حوالے سے ہمارے درمیان میں خانہ خرابی ہو رہی ہے نا، وہ اس کا جو ہے وہ ختم ہی ہو جاوے گی ہمارے درمیان. اس کا چیپٹر ہی بند ہو جاوے گا انشاءاللہ. ضرورت ہے کہ اس کو کبھی بھی چلنے مت دو اپنے خاندان کے. دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ آخری بات میں کہوں گا، شوہر کو چاہیے کہ وہ کسی پرائی عورت کے ساتھ ضرورت سے ہٹ کر کبھی بات نہ کرے. عورت کی اپنی ایک فیلنگ ہے، وہ چاہے آپ کو جیسا رکھتی ہو، لیکن وہ چاہتی ہے کہ آپ میرے ہی رہو. محبت کی بات ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں شاید وہ جو نکاح کی برکت سے محبتیں اترتی ہیں نا، اس کا یہ حصہ. آپ کبھی اور غور کریں، شاید اس نتیجے تک پہنچے. اللہ میاں بیوی کے درمیان میں جو شروع میں محبت اتارتا ہے، اس کا یہ اثر ہے کہ بیوی چاہتی ہے کہ 100% میرا. اگرچہ شوہر کو 4 بیوی کرنے کی اجازت ہے، مگر سوکنوں کے درمیان کی باہمی چپکلش بھی منسوس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، بلا فطریات سے کون جو ہے آنکھ بند کر سکتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک عورت ہے، دوسری لے آیا تو اس کو کچھ، اگرچہ بہت بڑے دل والی ہے، وہ مانتی ہے، محبت بھی کرتی ہے، لیکن بشر ہے، انسان ہے، کچھ نہ کچھ فیلنگ آگے پیچھے رہتی ہے. ویسے یہاں تو نکاح بھی نہیں ہے. آپ کسی خاتون سے محبت بھری بات کریں گے تو اس کا دل گڑے گا اور اللہ بھی ناراض. اور خواتین سے میں کہوں گا کہ آپ
اپنے وجود کا پردہ کرتی ہو نا، اپنے فیس کا پردہ کرتی ہو، اپنی باتوں کا بھی پردہ کرو. مت کرو کسی سے بات. شوہر کی غیرت کی بات ہوگی کہ وہ نہیں پسند کرتا کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ ہنسے بولے اور بے وجہ جو ہے اس کے ساتھ انبساط سے کام لے، نہیں پسند کرتا. اور یہ چیز کچھ دنوں سہتا ہے آدمی، پھر جب پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو پھر معاملہ ہاتھ سے چل نکلتا ہے، گزر جاتا ہے، قابو میں نہیں رہتا پھر. اس لیے اللہ کے واسطے ان موٹی موٹی چیزوں کا خیال رکھو. بہت امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آدھے سے زیادہ جھگڑے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اور ہماری محبتیں جو کم ہیں آدھے سے زیادہ بھر جائے گی. کل بھی بھر جا سکتی ہے اگر ہمارے درمیان میں دوسرے عوامل نہ ہوں تو. بعض کچھ اور بھی چیزیں ہیں لیکن اس کے لیے تفصیل درکار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ڈگر کے اوپر رشتہ ازدواج آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرماوے جو اس کا پسندیدہ ہے، جو اس نے ہمارے لیے طے کیا ہے. اس لکیر کے اوپر ہم کو چلائے جس خط کو اس نے کھینچا ہے. اللہ تعالیٰ بے تکی باتوں کو معاف فرماوے اور جو اس کے دین کی باتیں تھی اس کو اپنے یہاں قبولیت سے نوازے. اور ہمارے یہاں جو ازدواجی زندگی کی کشتی ڈاواڈول ہونے جا رہی ہے اور یقیناً اس بنیاد پر ہے کہ ہمارے ہاتھ سے شریعت کا دامن چھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ پھر سے مضبوطی کے ساتھ اسے تھام لینے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذو الجلال والاکرام. اللهم صل على محمد النبی الامي وعلى آلہ وسلم تسلیما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم لوگ گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں. ہماری زندگی تیری نافرمانی میں گزر گئی. اللہ معاف فرما دے. چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے، بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تو نے جو خطوط کھینچے تھے اللہ ہم نے اس سے ہٹ کر ہی زندگی گزاری. اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. اللہ تجربے کے لیے ہم نے دوسری تہذیبوں کو، دوسرے خطوں کو اپنایا. اللہ بے شک ان سب میں ناکامیابی ہی ناکامیابی ہے. اگلی زندگی کے لیے اللہ تو نے جو ہمارے لیے راہ طے کی ہے اسی میں کامیابی کا یقین جمانے کی توفیق رحمت فرما. اللہ ازدواجی زندگیوں کے اندر جو بھونچال آیا ہوا ہے، مردوں اور عورتوں کے درمیان میں محبتیں غائب اور نفرتیں قائم ہونے جا رہی ہے، یا الہ العالمین اس کا مزاج ختم فرما دے. اس کے جو اسباب و عوامل ہیں ان کو ہمارے معاشرے سے رخصت فرما دے. اللہ جو کچھ باتیں کہی گئی ان میں جو تیری پسندیدہ ہے ان کو قبول فرما. اللہ اگر کوئی بے تکی بات، بے ادبی کی بات ہو گئی ہو معاف فرما دے. یا الہ العالمین ہمارے یہاں تیرے رسول کے قائم فرمودہ جو کچھ بھی خطوط ہیں اللہ ان کے اوپر چل کر ہمیں اپنی ازدواجی زندگی، نجی زندگی، ساری زندگی اللہ آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج تک جو کچھ حقوق تلفیاں ہوئی ہیں معافی تلافی کی توفیق رحمت فرما. اے اللہ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے. یا الہ العالمین مسلمانوں کے اوپر اپنی نظر رحمت ڈال دے. اے اللہ اپنے غضب کے سلسلے کو ختم فرما دے. بے شک ہم نے ہی اللہ اسباب غضب اختیار کر رکھے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے. یا الہ العالمین اہل فلسطین کے اوپر بڑے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. اللہ ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما، تائید غیبی شامل حال فرما. یہودیوں کے پرخچے اڑا دے. اے اللہ ان کے بخیے ادھیڑ دے. اے اللہ ہمارے مومن بھائیوں اور بہنوں کے اوپر اپنے فرشتوں کی امداد اتار دے. اللہ ان کو فتح یابی نصیب فرما. اللہ یہودیوں کے زیر نیگی جو اسرائیل ہے وہ بھی اللہ مسلمانوں کے قبضے میں عطا فرما. بیت المقدس اور سارے علاقے مسلمانوں کے زیر نیگی عطا فرما. اللہ ان کو خدائی کا دعویٰ ہونے جا رہا ہے. اللہ وہ تیرے سامنے لڑنے جا رہے ہیں. یا الہ العالمین ان کو اللہ ان سب حضرات کو ایک ایسا سبق پڑھا دے کل قیامت تک یا الہ العالمین کوئی مسلمانوں پر غلط نگاہ نہ اٹھا سکے. اللہ یہودیوں کی دندناہٹ اللہ پوری دنیا کے اوپر بہت زیادہ عام ہو چکی. اللہ تیری علیم و خبیر ذات جانتی ہے. اے اللہ تو مدد نصرت ڈال دے. اے اللہ ہمارے ہندوستان کے حالات کو درست فرما دے. یہاں بھی نظام اسلامی قائم فرما دے. اللہ مومنوں کو تیری دین و شریعت کے ساتھ وابستگی اور تعلق نصیب فرما. اللہ تیرے احکام اور اصول کی پابندی میں اپنی کامیابی سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین یہاں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضی کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما. یا الہ العالمین
مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس کی اس پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ ہماری تمام ضروریات اور نیک مرادوں کو پورا فرما دے. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله.